رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کے بعد موزہ پہننے کا قصد فرمایا، لیکن دیکھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ ایک عقاب اڑا کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئے۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عقاب نے موزے کا منہ زمین کی طرف کیا، جس سے ایک سیاہ سانپ گرا۔ اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسی ضرورت سے گستاخی کی تھی کہ اس کے اندر سانپ گھسا ہوا تھا۔ مجھے حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور فرمایا، ورنہ میری کیا مجال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایسی بیعت بھی کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، ہم نے جس حادثے کو باعث صدمہ سمجھا وہ دراصل وفا اور باعث رحمت تھا۔ عقاب نے عرض کیا، میں نے ہوا میں اڑتے ہوئے موزہ شریف میں سانپ دیکھ لیا، تو یہ میرا کمال نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کے نور اور روشنی کا فیضان اور عکس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراج منیر ہیں، تو اگر کسی دل کے اندھے کو نظر نہیں آتا تو اس کا اپنا قصور ہے، کیونکہ تاریکی کا عکس تاریکی ہی ہوتا ہے۔ اس میں درس حیات یہ ہے کہ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو سپرد اللہ ہی رکھنا چاہیے۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خوش کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گیا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو کھجور کے خشک تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالا کر رہا تھا، مثل ارباب عقول کے، یعنی جیسے کوئی انسان ہو۔ اس آواز گریہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم، طول و عرض کے ساتھ کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ کے فراق میں کیوں نہ آہ و فغاں کروں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی تو جان کائنات ہیں۔ آپ پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی اور غربی مستفید ہو۔ اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ استون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو۔ اس میں درس حیات یہ ہے، اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معنی ہوگی۔ وہ بدنصیب عالم برزخ اور عالم آخرت میں بھی رحمت الہی سے محروم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔